ہمیں قرآن کے سچی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، یہ آسمانی کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ دیکھو آج تمہیں 6 سال کے بچے نظر آئیں گے جو خود اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتے، وہ بچے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے، لیکن ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، وہ قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ نیز قرآن مجید کو یاد کر لینا، اس کو حفظ کر لینا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہماری محنت کی بل بوتے پر فقط نہیں ہوتا ہے، یہ ہماری فقط محنت اور کوشش سے نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں، یہ نعمت دے دیتے ہیں، ورنہ خدا کا چیلنج ہے کہ اپنی محنت کے بلبوتے پر، اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس کے جیسی کوئی کتاب پیش کر دو، اس کے جیسا کوئی کلام پیش کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن معجزہ ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بلا کا حافظہ رکھتے تھے، بڑے ٹیلنٹڈ مائنڈڈ آدمی تھے، ہزاروں کتابیں ان کو یاد تھی۔ ایک دفعہ دارالعلوم دیوبند کی لائبریری کے پاس سے گزر رہے تھے، لائبریری کے نگران سے پوچھا کہ بتاؤ کتنی کتابیں کتب خانے میں موجود ہے؟ اس نے کہا حضرت 15,000 کے قریب کتابیں یہاں پر موجود ہے۔ کہا اگر انگریز اسے جلا دے، انگریز اس کتب خانے کو ختم کر دے، خاکستر کر دے، تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں موجود ساری کتابوں پر میری نظر ہو چکی ہے، میری نظروں سے یہ کتابیں جو ہے گزر چکی ہے، میری نظر سے گزر چکی۔ اگر انگریز اسے جلاتے ہیں تو میں دوبارہ ان 15,000 کتابوں کو لکھ کر اسی الماری میں اسی جگہ پر رکھ دوں گا۔ اتنا بلا کا حافظہ تھا کہ ایک مرتبہ جس چیز کو دیکھ لیتے تھے، جس عبارت کو، جس کتاب کے صفحے کو پڑھ لیتے تھے، 35 سال تک یاد ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا قوی حافظہ عطا فرمایا تھا، لیکن اتنا بلا کا حافظہ ہونے کے باوجود آپ حافظ قرآن نہیں تھے، آپ قرآن کے حافظ نہیں تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کی طرف سے قرآن کا معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو قرآن مقدس کہتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ اس کے مثل کوئی صورت لے کر آؤ، اپنی محنت کے بلبوتے پر، اپنی طاقت کے بلبوتے پر۔ لیکن تاریخ کے صفحات شاہد ہے کہ آج تک کوئی قرآن کی جیسی ایک آیت نہیں پیش کر سکا۔ تو یہ دلیل ہے ہمارے پاس کہ قرآن سچی کتاب ہے، قرآن آسمانی کتاب ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ دوسرے مذاہب کا جائزہ لے کر دیکھیں، دوسرے دھرم والوں سے پوچھیں کہ تمہارے پاس انجیل موجود ہے، بتاؤ کیا انجیل کا کوئی حافظ ہے؟ کوئی انجیل کا حافظ نہیں ملے گا، کوئی توریت کا حافظ نہیں ملے گا۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، آپ ہندو دھرم کا جائزہ لیں، ان کے پاس ان کی دھارمک کتاب کو جاننے والا پورا حافظ نہیں ملے گا۔ یہاں تک کہ فرقہ باطلہ میں سے شیعوں کے پاس بھی قرآن مجید کا کوئی حافظ نہیں ہے، ان کے یہاں، شیعوں کے یہاں کوئی حافظ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ قرآن مقدس کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اصلی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے، اس قرآن کو بدل دیا گیا ہے، یہ قرآن چینج ہو گیا ہے۔ میرے دوستو،
مفسر قرآن مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ شیعہ کبھی حافظ نہیں ہو سکتے۔ اس بیان میں کچھ شیعہ بھی موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے کہ ہماری برادری میں شیعوں میں کوئی حافظ نہیں ہو سکتا؟ مولانا احمد علی لاہوری نے فرمایا، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، جاؤ تلاش کرو، کھوجو، دیکھو، کوئی ایک حافظ لے کر آ جاؤ، ایک بھی تمہیں نہیں ملے گا، تم ایک بھی حافظ نہیں پیش کر پاؤ گے۔ بس اگلے جلسے کی تاریخ طے ہوئی اور شیعوں نے کہا کہ ہم اس تاریخ کو اپنا حافظ لے کر آئیں گے۔ انہوں نے بہت تلاش کیا مگر کوئی نہیں ملا، تو ایک اہل سنت کے حافظ کو پکڑ کر لے آئے، پیسوں کی، دولت کی لالچ دی، وہ بہک گیا، سیدھے راستے سے ہٹ گیا، صراط مستقیم سے ہٹ گیا، تو اس سے کہا گیا کہ تم اسٹیج پر کہنا کہ میں شیعہ بھی ہوں اور میں حافظ بھی ہوں۔ چنانچہ مقررہ تاریخ پر پہنچ کر وہ حافظ قرآن جو تھا اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں شیعہ ہوں اور میں حافظ قرآن بھی ہوں۔ حضرت لاہوری نے فرمایا کہ دیکھو بیٹا، سوچ لو، ایک مرتبہ سوچ لو، اگر تم حافظ ہو تو پھر شیعہ نہیں ہو سکتے، اور شیعہ ہو تو پھر حافظ نہیں ہو سکتے، شیعہ ہو تو حافظ نہیں ہو سکتے، حافظ ہو تو شیعہ نہیں ہو سکتے۔ مگر وہ لالچ میں آ چکا تھا، اس نے ایک نہ مانی تو قرآن بھول گیا، وہ نوجوان قرآن بھول گیا۔ بعد میں بہت کوشش کی یاد کرنے کی کہ کسی طرح دوبارہ قرآن یاد کر لے، لیکن یاد نہیں کر پایا، قرآن یاد نہ ہو سکا۔ اس نے بعد میں توبہ کر لی، اس نے سارا ماجرا سنا دیا، اس نے سچ اگل دیا کہ مجھے ایسا ایسا کہا گیا تھا، مجھے دولت کی لالچ دی گئی تھی، مجھے پیسوں کی لالچ دی گئی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ اب وقت چلا گیا ہے، وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب تم اس نعمت سے محروم ہو گئے ہو، قرآن جیسی عظیم الشان نعمت کو کھو بیٹھے ہو، اب تمہیں یاد نہیں ہوگا۔